اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ پچھلی آیات میں اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی سورہ فاتحہ میں اس کی انیشل جو ورسز تھیں اس کے اندر ہم نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں یہ اقرار کرنے کی تعلیم فرمائی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کو تسلیم کریں، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اسی طریقے سے اس کا حقیقی مالک ہونا، یہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم یہ چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور پھر اس عبادت کے اقرار کے ساتھ پھر ہم اس بات کا بھی اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم دنیا میں کسی سے کوئی ظاہری طور پر اسباب کے ساتھ بغیر اسباب کے کسی بھی جہت سے اگر ہم مدد طلب کرتے ہیں تو در حقیقت یہ ظاہری طور پر نظر آنے والے لوگ ہمارے مددگار نہیں ہیں، حقیقی مددگار تو ہی ہے، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پہلے اس کی رب ہونے کا اقرار کیا، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا اقرار کیا اور اپنے بندے ہونے کا ذکر کیا، اور ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہماری جو ہم عبادتیں کرتے ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہیں، تو ساتھ میں جب ہم نے یہ اقرار بھی کر لیا کہ مدد ہم تم سے مانگتے ہیں، تو اب یہ جو مدد طلب کی جا رہی ہے یہ کس حوالے سے مدد طلب ہونی چاہیے، تو فوراً آگے یہ دعا کرنے کی اللہ نے تعلیم فرمائی۔ جو سورہ فاتحہ کا اصل مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یوں التجا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں اپنی زندگی کا جو مین مقصد ہے اس کی دعا تعلیم کرنے کا حکم فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اس انداز سے التجا کریں۔ اب یہاں پہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا تو کی کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، لیکن اگر ہم اپنے دیگر دنیاوی امور کو دیکھتے ہیں تو ان دنیاوی امور میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صرف دعا مانگیں اور جو اس رزلٹ تک پہنچنے کے لیے اسباب ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ یعنی ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، اور جو رزق تک پہنچنے کے اسباب ہیں ان کو ہم ترک کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہدایت طلب کر رہے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان کو ہم اختیار نہ کریں، بس ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، اور جو ہدایت تک پہنچنے کے راستے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے جیسے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کی دعا بھی کرتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسباب اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہدایت کے لیے بھی ہوگا، اور یہاں پر ہدایت کے حصول کے لیے کوشش ہمیں دنیاوی امور میں جو ہم کوشش کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم دنیا میں اپنا جو مین ٹارگٹ ہے وہ ہماری زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے لیے رزق کو حاصل کرنا ہے، اور اس رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی ایسا چوپایا نہیں، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ نے تو خود وعدہ فرمایا، اور یہاں پر ہدایت دینے کا وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا، اس کے لیے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم خود راہ ہدایت کو تلاش کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ لہٰذا جب ہم رزق کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں دعا کے ساتھ ساتھ، اسی طریقے سے ہدایت کے حصول کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اب وہ ہدایت کے حصول کے لیے کوشش کیا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے یقیناً ہمارے لیے سب سے مین چیز جو ہدایت کے حصول کے لیے ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کا کافی حد تک حکم فرمایا، اور ہمیں گویا کہ سرکار علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اگر ہم قرآن سے دور ہوں گے تو پھر ہم ہر چیز کے اندر جو ہے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث ہے، سرکار علیہ السلام کے فرامین ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت،
اگر انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر انہیں چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے لیے ہلاکت ہوگی۔ یہ مفہوم ہے سرکار علیہ السلام کے فرمان کا۔ تو ہمیں ان دو چیزوں سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا ہوگا۔ اب ان سے تعلق کیسے جوڑنا ہے؟ یقیناً اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں علماء کی صحبت بھی اختیار کرنی پڑے گی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفاسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا، جو مستند تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم احادیث طیبہ کو بھی دیکھیں تاکہ ہمیں قرآن کے جو مفاہیم ہیں وہ سمجھ آ سکیں۔ دوسرا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ صراط مستقیم پر عمل کرنا ہے۔ تو اب یہ صراط مستقیم کی پہلے ہم ڈیفینیشن سمجھ جائیں کہ یہ صراط مستقیم کہتے کس راستے کو ہے، تو بہت سارے معاملات کے اندر ہم انشاءاللہ مزید بھی فیصلہ کر سکیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر صراط مستقیم کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہ راستہ ہے کہ جو نہ بہت زیادہ افراد میں مبتلا ہو، نہ بہت زیادہ تفرید کا شکار ہو، یعنی بہت زیادہ اس کے اندر کوئی مبالغہ آرائی بھی نہ ہو کسی معاملے کے اندر، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ مبالغہ کر لیا، بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسٹریم پر لے کر چلے جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی ڈھیلے پڑ جائیں کسی معاملے کے اندر۔ تو یہ جو درمیان کا راستہ ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ ایکسٹریم پر، نہ بہت زیادہ بالکل انسان جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے، جو اس کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے صراط مستقیم۔ اب اگر تھوڑا سا اپنی عقل کے ذریعے ہم فیصلہ کرنے کی کوشش کریں تو ایک بات پہ غور کریں کہ بعض ہمیں آج مذاہب ایسے ملتے ہیں کہ جس میں، یا اس کو مذہب بھی نہ کہیں، وہ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے نظریات کچھ ہی ہوتے ہیں کہ وہ سرے سے خدا کے وجود کے ہی منکر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ کسی خدا کا وجود ہے، نہ کوئی مذہب جو ہے وہ اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، یہ لوگوں کی سب اپنی اپنی باتیں ہیں، لوگوں نے اپنے طور پر ایک خیالی طور پر یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کائنات کو خدا نے بنایا۔ تو ایک یہ ایکسٹریم ہے کہ جس نے خدا کے وجود کا انکار کیا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری ایکسٹریم ہے، اور وہ ایکسٹریم کیا ہے کہ انہوں نے خدا کے وجود کو تو تسلیم کیا، لیکن خدا کے وجود کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدا کے شرکا بھی تسلیم کر لیے کہ یہ جو نا وہ نیکی کا خدا ہے، یہ بدی کا خدا ہے، اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ سزا دینے والا خدا ہے، یہ جو ہے وہ عذاب دینے والا خدا ہے، یہ نیکی پہ اجر دینے والا خدا ہے، اور بتوں کو خدا بنا لیا، نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہمارا مذہب ہے جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم خدا کے وجود کو تو منکر ہو ہی نہیں سکتے، اور دلائل ہی ایسے ہیں کائنات کے اندر، تو ہم خدا کے وجود کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کو تنہا مانتے ہیں، کسی نبی کسی ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک نہیں مانتے، حتیٰ کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں ان کو بھی آخری نبی اور اللہ کا بندہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ درمیانہ راستہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پہ بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی زیادہ جو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کسی ایک ایکسٹریم کو اختیار کرتے ہیں، کوئی دوسری ایکسٹریم کو اختیار کر لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ درمیانے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اہل بیت اطہار سے محبت بہت اچھی بات ہے، ہماری ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر اتنا ایکسٹریم پہ چلے جانا کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں انسان صحابہ کرام کی توہین کرنے لگ جائے، یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی صحابہ کا جو دفاع کر رہے ہوتے ہیں وہ صحابہ کے دفاع میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار کو بالکل ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان کرنے سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم پر ہیں۔ ایک درمیانہ راستہ ہے جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ وہ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کو، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے، تو ان کی عظمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہ میرے ستارے ہیں، تو ان کی عظمت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت وہ اپنی جگہ پر، صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار وہ اپنی جگہ پر، ان کے درمیان ہو جانے والے کلیشز کے درمیان بارے میں کسی کو کچھ غلط نہیں کہتے، اپنے زبان کو خاموش رکھتے ہیں، کسی پر کوئی تنقید نہیں کرتے، کسی کے بارے میں کچھ برا بھلا نہیں کہتے، ان کے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے دونوں کی عظمتوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ درمیانہ راستہ جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ جو ہے وہ توحید کے بیان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب توحید کو بیان کرتے ہیں تو اس توحید کے بیان کا انداز یوں اختیار کرتے ہیں کہ وہ توحید کے بارے میں عقائد تو صحیح بیان کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات،
لیکن پھر ان عقائد کو صحیح بیان کرتے کرتے وہ انبیاء کی توہین پہ چلے جاتے ہیں، اولیاء کی توہین پہ چلے جاتے ہیں، صحابہ کی توہین پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جو ہے وہ یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے ان کو اتنا بڑا دینا کہ معاذ اللہ وہ خدا کے بندے نہ رہیں بلکہ خدا کے شریک ہو جائیں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ ایک درمیانہ راستہ ہے، وہ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ توحید کے اقرار کے بغیر کسی کو مسلمان نہ سمجھا جائے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی جائے تو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اس انداز سے محتاط جملے استعمال کیے جائیں کہ انبیاء علیہم السلام کی توہین بھی نہ ہو اور صحیح مسئلہ بھی بیان ہو جائے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کے علم کا مقابلہ ہو، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اللہ کا علم تو بہت بلند ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا علم اللہ کے آگے ایسا ہے کہ جیسے معاذ اللہ اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، یہ تو علم جو ہے وہ معاذ اللہ گدھے گھوڑے کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے سخت جملے کہے گئے۔ اور ایک یہ ایکسٹریم چلی گئی کہ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہہ دیا گیا، حالانکہ ہم اگر اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، لیکن امام احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو عالم الغیب نہ کہا جائے، کیونکہ عالم الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو، اس کا علم ذاتی ہو، کسی نے عطا نہ کیا ہو، فنا نہ ہو سکتا ہو، تو ایسا علم جس کا ہوتا ہے اس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ درمیانہ راستہ کیا ہے؟ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا یہ تسلیم کیا جائے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی کو علم ہے تو وہ آقا علیہ السلام کو علم ہے۔ آپ کو جو علم غیب حاصل ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کا علم لامحدود نہیں ہے، اس کی ایک حد ہے۔ حتیٰ کہ امام احمد رضا خان صاحب اللہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا علم سمندر اور نبی کریم علیہ السلام کا علم جو ہے وہ سمندر کا ایک قطرہ، کیونکہ سمندر محدود ہوتا ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے، لہٰذا یہ نسبت بھی ہم قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علم کا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا علم سمندر ہے اور اس کے مقابلے میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کا علم جو ہے وہ سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ توحید بھی بیان ہو رہی ہے، یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کو آپ سمندر بھی نہیں کہہ سکتے ہو، اس کو آپ دریا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سمندر اور دریا یہ تو محدود ہیں۔ تو یہ ہے وہ راستہ جس کو ہم صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب قرآن و حدیث سے نتیجہ نکالتا ہے تو وہ نتیجہ درست نہیں نکال سکتا۔ جیسے کہ ہم صحابہ کرام کے دور میں دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ نے اپنے دور کے اندر جو ہے ایک حکم مقرر کیا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اب جب آپ نے یہ فیصلہ کرنے والا حکم مقرر کیا تو کچھ لوگوں نے آپ پر یہ اعتراض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کیا کہ ہم اس شخص کا فیصلہ مانیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ اور حکم تو صرف اللہ کا ہوگا، تو ہم اس کا حکم کیوں مانیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ شرک کر دیا۔ اب یہ یقینی سی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ انہوں نے شرک کر دیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو نتیجہ انہوں نے قرآن سے نکالا ہے، لیکن یہ نتیجہ غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگے یہ بات بیان کر دی کہ جب ہم نتیجہ نکالیں تو نتیجہ، قرآن تو ہدایت فراہم کرنے والی کتاب ہے، لیکن ہر ایک کے اندر اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نتیجہ نکال سکے تو اپنے نتیجے کو چیک کرنے کے لیے آگے وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اے اللہ تیرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صراط الذین انعمت علیہم کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر اے رب تو نے انعام کیا ہو۔ تو اب معلوم ہوا کہ جب ہم قرآن سے نتیجہ نکالیں گے تو دیکھیں گے کہ انعام یافتہ بندے اس راستے پر، اس نتیجے پر چل رہے ہیں۔ جو نتیجہ میں نے نکالا ہے کہیں وہ اکثر
انعام یافتہ بندوں کے طریقے پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اگر وہ نتیجہ انعام یافتہ بندوں کے مطابق ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ ہمارے نتیجے نکالنے کے اندر یہ غلطی ہوگی. قرآن میں بات غلط نہیں ہوگی، قرآن سے جو ہم نے سمجھا ہے وہ غلط ہوگا. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگانے والے لوگ، انہوں نے قرآن سے جو نتیجہ نکالا تھا تو قرآن میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ غلط نہیں تھی، ان کا نتیجہ غلط تھا. قرآن کا مطلب یہ تھا کہ فائنل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن ابھی جو یہ لمیٹڈ معاملہ ہے اس میں ہم دنیاوی اعتبار سے جو آپس کے درمیان فیصلے کرتے ہیں، کسی کو جج بنا دیا جاتا ہے کہ وہ دونوں طرف کے دلائل سنیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے، یہ مراد تھا. یہ مراد نہیں ہے کہ انکنڈیشنل جو ہے وہ اسی شخص کا فیصلہ مانا جائے گا، بلکہ جب بھی مخلوق کے فیصلے پر عمل کیا جاتا ہے تو وہ تو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے. جیسا کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو تو حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، تو ایک حکم جو ہے وہ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کیا جائے اور ایک حکم جو ہے وہ بیوی کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کیا جائے. تو قرآن تو خود فیصلہ کرنے والوں کو مقرر کر رہا ہے. تو غلطی کنہوں نے کی تھی؟ جنہوں نے قرآن سے نتیجہ نکالا تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن سے نتائج غلط نکالے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب قرآن سے نتائج غلط نکالے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارا قصور ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بات بیان فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ آج کے دور میں جو اختلافات پائے جا رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم امت کے درمیان اختلاف دیکھو فاتبعوا السواد العظم، تو تم بڑے گروہ کی پیروی کرو جس میں بزرگان دین ہوں، جس کے اندر اولیاء کرام ہوں، جس کے اندر فقہا ہوں، اور شروع سے لے کر اب تک جو صحابہ کرام کا طرز عمل چلا آ رہا ہو اس کی اتباع کرو. تو جب تم ان کی اتباع کرو گے تو آٹومیٹک تم جو ہے وہ انعام یافتہ بندوں کے طریقے پر چل جاؤ گے. ہمارے یہاں پر عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک آیت کو بنیاد بنا کر بعض اوقات نتائج نکال رہے ہوتے ہیں جو کہ غلط ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اور کیا فرمایا کہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کے طریقے پر چلنا ہے، ان لوگوں کے طریقے پر نہیں کہ جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. ویسے تو اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر امام راضی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جن پر غضب ہوا اس سے مراد بد عمل لوگ ہیں، اور جو گمراہ ہوئے اس سے مراد جو ہے وہ بد عقیدہ لوگ ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمیں بد عمل لوگوں کے طریقے پہ بھی نہیں چلنا، ہمیں بد عقیدہ لوگوں کے طریقے پہ بھی نہیں چلنا. ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جانے والا ہو. پھر اس کے آخر میں ہم جو ہے وہ آمین کہتے ہیں. یا آمین قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، بلکہ سورہ فاتحہ جب قرآن نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تب بھی، اور نماز کے علاوہ بھی جب ہم پڑھیں تب بھی، اس کے بعد آمین کہنا یہ سنت مبارکہ ہے. اور احناف کے نزدیک جب نماز میں پڑھا جائے تو اس میں پھر آمین جو ہے وہ بلند آواز سے نہیں کہتے، دھیمے آواز سے کہتے ہیں. اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے، اور پھر سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام یافتہ بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر کلام کریں گے، اور مزید اس بات پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ انعام یافتہ بندوں میں کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں، اور ہمیں کیسے تلاش کرنا ہے کہ کس انداز سے ہم انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں، کیسے ہم ایمان لے کر آئیں، اور اتنے جو مختلف مکاتب فکر ہیں، جو اتنے اختلافات ہیں، اس کے درمیان ہم صحیح راہ کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.